والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان إلی الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 25 پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم دو قسم کے آداب سیکھیں گے، ایک چھینکنے کے آداب اور دوسرے جمائی کے آداب۔ انسانی عادات میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں کہ آدمی کو چھینک بھی آتی ہے، جمائی بھی آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چھینک اللہ کو پسند ہے، جمائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ چھینکنے سے آدمی میں چستی آتی ہے، سستی دور ہو جاتی ہے، جبکہ جمائی آنا اس کی سستی کی علامت ہے۔ تو اللہ کو ایک مسلمان چست چاہیے، سست نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے، جمائی لینا پسند نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے۔ اس کو اگر ہم اپنے طریقے سے، اپنی مرضی سے ان دونوں کاموں کو انجام دیں گے تو یہ ایک انسان کی عادات میں سے ایک عادت ہوگی۔ لیکن اگر ہم ان دونوں مواقع پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں گے تو ہماری یہ انسانی عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے۔ تو ہمارا اس سیرت النبی پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنا لیں۔ تو سب سے پہلے ہم چھینکنے سے متعلق جو آداب اور مسائل ہیں وہ پڑھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع یدہ او ثوبہ علی فیہ وخفض صوتہ۔ اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عمل بتائے گئے چھینکنے کے موقع پر۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کو چھینک آتی تو آپ منہ پر ہاتھ رکھ لیتے یا کپڑا رکھ لیتے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ چھینکنے سے بعض اوقات ناک سے یا منہ سے کچھ علائش نکل آتی ہے۔ اگر آدمی ہاتھ رکھے گا تو خود بھی شرمندگی سے بچے گا اور دوسروں کی کراہت سے بھی وہ محفوظ رہے گا، دوسروں کے لیے کراہت کا باعث نہیں بنے گا۔ تو اس لیے کپڑا رکھ لینا یا ہاتھ رکھ لینا تاکہ کسی قسم کی علائش اگر نکلے بھی تو کسی کو نظر نہ آئے اور خود بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا۔ دوسری اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ چھینکنے سے آواز بہت زیادہ آتی ہے۔ تو آدمی جب اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے یا کپڑا رکھ لیتا ہے تو وہ جو آواز کی بلندی ہے اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے، تو دوسروں کے لیے وہ ایک اذیت کا باعث نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس بات کو مد نظر رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو پست رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ زیادہ آواز نہ آئے۔ تو ان دونوں باتوں کا اس حدیث پاک میں ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کے اندر روح ڈالی، تو روایات میں آتا ہے جیسے ہی روح ڈالی ان کو چھینک آئی۔ جیسے ہی ان کو چھینک آئی تو ان کی زبان پہ یہ لفظ جاری ہوا الحمدللہ۔ جب انہوں نے یہ کہا تو جو 5 فرشتے تھے انہوں نے کہا یرحمک اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، اب تیری اور تیری ساری ذریت کے لیے یہ دعا مقرر کر دی گئی۔ تو اس لیے اب جب چھینک آئے تو چھینکنے والے کو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور اگر ایک دوسری روایت میں آتا ہے الحمدللہ علی کل حال، یہ کہہ دیا جائے۔ اور ان الفاظ کو کہنے سے جو آدمی آس پاس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ جب یہ دعا دی جائے
اس چھینکنے والے کو، تو چھینکنے والا اس دعا دینے والے کو بھی ایک دعا دے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، جس کا معنی ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ آپ کے سارے حالات کو درست فرمائے۔ کتنی پیاری یہ دعائیں ہیں، اگر ایک دفعہ بھی زندگی میں قبول ہو جائیں تو آدمی کی ساری زندگی جو ہے وہ سنہری زندگی بن جاتی ہے، قیمتی زندگی بن جاتی ہے، پرسکون اسے زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اگر چھینکنے والا چھینکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہیں کرتا، الحمدللہ نہیں کہتا، تو پھر جو آس پاس کے لوگ ہیں ان پر یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا عطس احدکم فحمد اللہ، جب تم میں سے کوئی آدمی چھینکے پھر وہ الحمدللہ کہے، فشمتوہ، تو تم لوگ اس کے اس دعا کا جواب دو، یعنی یرحمک اللہ کہو۔ فإن لم یحمد اللہ، اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا، فلا تشمتوہ، تو پھر اس کو اس کی چھینک کا جواب نہ دو، یعنی یرحمک اللہ نہ کہو۔ یہ تو اس کے الحمدللہ کہنے پر اس کو دعا ملے گی، اگر نہیں کہے گا تو دعا سے محروم ہو جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا تو پھر ہم اس کو دعا دیں گے، ورنہ دعا نہیں دیں گے۔ اگر کوئی آدمی چھینکنے کے بعد دعا پڑھنا بھول گیا ہے، انسان ہے بعض اوقات بھول جاتا ہے، تو جو آس پاس بیٹھے ہیں ان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اسے یاد دلا دیں، کیونکہ یہ اسلامی احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ الحمدللہ کہنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ تو اس لیے اس آدمی کو ذرا یاد دلا دینا چاہیے کہ بھائی چھینک آئی ہے تو الحمدللہ کہہ لو۔ جب وہ کہے تو پھر اس کے جواب میں ہم بھی دعا دے دیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ ایک دوسرے کا نیکی پر تعاون کیا کریں۔ اگر ایک کو نہیں یاد آیا تو اسے یاد دلا دیا کریں تاکہ وہ اس نیکی سے محروم نہ ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اذا عطس احدکم فلیشمتہ جلیسہ، کہ جب کوئی تم میں سے کسی کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ وہ کہتا ہے تو اس کی چھینک کا جواب دو۔ فَإِن زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ فَهُوَ مَذْكُومٌ، لیکن 3 دفعہ اس کی چھینک پر آپ نے جواب دے دیا ہے تو چوتھی دفعہ اگر وہ چھینکتا ہے تو پھر اس کو جواب نہ دو، کیونکہ اس کی وہ چھینک ایک بیماری ہے، وہ زکام کا باعث بنی ہوئی ہے، اس کو زکام لگا ہوا ہے۔ وَلَا يُشَمِّتْ بَعْدَ ثَلَاثٍ، 3 مرتبہ کے بعد اسے جواب دینا کوئی واجب نہیں ہے، وہ چاہے اس کے بعد الحمدللہ کہتا بھی رہے، اس کے لیے تو ممانعت نہیں ہے، لیکن جواب دینے والے کے لیے صرف 3 دفعہ جواب دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ چھینکتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آ کر جان بوجھ کر چھینک لیا کرتے تھے اور اس کے بعد کہا کرتے تھے الحمدللہ، کیونکہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے اور الحمدللہ وہ جملہ لفظ بولا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم الحمدللہ کہیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یرحمک اللہ کہیں گے، تو حضور کی دعا ہمیں حاصل ہو جائے گی، اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہو جائے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رحمت کی دعا نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے اور تمہاری کفر کی حالت سے تمہیں نکال کر تمہیں اسلام کی حالت میں لا کر تمہاری حالت کو درست کر دے۔ تو اس لیے اگر غیر مسلم اگر الحمدللہ کہتا بھی ہے تو ہم اسے دعا نہیں دے سکتے یرحمک اللہ والی، ہاں یہدیکم اللہ والی دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تو یہ تو ہو گئے چھینک کے آداب۔ جمائی کے آداب، مسلم شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ اذا تصاءب احدکم فی الصلاۃ فلیقزم ما استطاع، کہ یہاں تو لفظ ہے نماز میں اگر کسی کو جمائی آ جائے تو وہ جتنا ہو سکے اس جمائی کو روک لے، کیونکہ فإن الشیطان یدخل، کہ جب آدمی جمائی لیتے ہوئے منہ کو کھولتا ہے تو شیطان اندر چلا جاتا ہے، تو اس لیے شیطان کو اپنے اوپر ہیوی کرنے کی بجائے اس کو دفع کرنے کے لیے اپنا منہ ہی بند رکھے۔ کیسے بند رکھنا ہے؟ ایک طریقہ تو جو تجربے سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اوپر والا ہونٹ اگر آپ دونوں دانتوں میں صرف ہلکا سا دبا لیں، ایسے کر لیں، اتنا کرنے سے ہی آپ کی جمائی رک جائے گی، سارا زور ٹوٹ جائے گا، آپ کا منہ نہیں کھلے گا۔ اور اس کو آزما لیں اور اس کو اپنا لیں، انشاءاللہ اس حدیث پر عمل ہو جائے گا کہ جتنا ہو سکے آدمی کو جمائی کو روک لینا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی ایسا طریقہ ہے کہ آپ کر کے دیکھیں، فوراً سارا وہ زور ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی کے جبڑے پھر کھلتے نہیں ہیں، اس کا منہ نہیں کھلتا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان یدخل، کہ اگر جمائی رکتی نہیں ہے، بڑے آپ نے دانت بھی دبائے، جمائی رک نہیں رہی، منہ کھل رہا ہے، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا بایاں ہاتھ اور اس کا بھی جو الٹی سائڈ ہے وہ اپنے منہ پہ رکھ لی جائے، تو اس سے آپ کی جمائی جو ہے وہ رکے گی تو نہیں، لیکن جو منہ کھلا ہے وہ پھر کسی اور کو نظر نہیں آئے گا۔ کیونکہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمائی آتی ہے تو اس وقت آدمی کی شکل تھوڑی سی عجیب ہو جاتی ہے کہ منہ کھل جاتا ہے اور سارا اندر حلق تک سارا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور دونوں جبڑے کھلے ہوئے ہیں اور آدمی کی شکل تھوڑی سی بگڑ جاتی ہے، اس پر شیطان ہنسنے لگ جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان کو خوش نہ کرے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنا کے رحمان کو خوش کرے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال آہ آہ فإن الشیطان یضحک من جوفہ، کہ جب آدمی جمائی کے وقت آوازیں نکالتا ہے، جیسے جس کو جمائی آتی ہے تو اس کی عجیب سی سستی والی آواز نکلتی ہے، تو وہ جب آ آ کر کے جمائی لے رہا ہوتا ہے تو شیطان کو اتنی ہنسی آتی ہے کہ اس کے پیٹ سے ہنسی نکل رہی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا ہنس ہنس کے میرے پیٹ میں درد ہو گئے، اتنی زیادہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو انسان کی شکل کیسی بگڑ گئی ہے اور وہ کیسی کیسی آوازیں نکالے، کیونکہ سستی ہے نا، اور سستی شیطان کو پسند ہے، رحمان کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رحمان کو خوش کریں، شیطان کو خوش نہ کریں۔ یہ وہ آداب ہیں چھینکنے اور جمائی کے جن کو اگر ہم پابندی سے دھیان سے اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے انسانی عادات نہیں رہیں گی بلکہ عبادات بن جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔